کہ میں صرف اپنی کسی بہن یا بھائی کو، میں یہاں پہ میرا اور کوئی بھی نہیں ہے، کہ میں اکیلی ہوں، میں طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اس کے کون ذمہ دار؟ کہتا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ، میں آپ کو فون نہیں دوں گا۔ میں نے کہا آپ پاس کھڑے ہوں، اس نے کہا آپ چپ کر کے، دھکے سے نے مجھے کیا، میں یہاں آ کے ہاں اندر یہاں پہ گرا، کہتا ہے یہاں چپ کر کے بیٹھ جائے۔ میری حالت واقعی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے، میرے آنسو میں نے پھر وہ لے کے چلے گئے۔ اب مجھے نہیں پتا، میں نے کچھ نہیں دیکھا کہ کچھ لے کے گئے ہیں، کیونکہ میں باہر ٹیرس پہ تھی، 3 جو ہے وہ اندر سارا پھر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ مجھے اتنی چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے، میں تو اپنی بیماریوں میں ہوں، تو اب بعد میں دیکھیں گے، پتہ چلے گا کیا لیا ہے۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ واقعی مسلمان ملک ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ملک ہے، جہاں پہ کوئی اسلامی کوئی قانون نہیں ہے، کوئی کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی انسان کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ فوجستان تو نہیں ہے نا، جہاں پہ جو جس کا دل چاہے وہ آ کے اٹھا کے لے جائے، یا اس کو پاکستان کی بجائے فوجستان ڈاک دیں اس کا نام۔ یہاں پہ اگر عام لوگوں کے اور لوگوں کو نکال دیں یہاں سے، کہیں کہ ہم یہاں پہ تمہارا کوئی کام نہیں، جس نے ہمارے جوتے کے نیچے رہنا وہ رہے، باقی نکل جائیں یہاں سے۔ کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے بچے جس دن کے گئے ہیں، مجھے بچے چاہیے کہ مجھے بچے کوئی نہیں ہے پاکستان میں، کوئی مجھے تو لگتا نہیں ہے۔ میں پوری دنیا سے کوئی ہے اگر ان کے سامنے کھڑے ہونے والا، یا ان کو پکڑنے والا، یا ان کے لیے کچھ کرنے والا، وہ میرے بچوں کو واجب کرا کے دے۔ اور لوگ بھی بڑے پھنسے ہوئے ہیں، ان کا بھی کریں انتظام۔ یہ کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے ان کا کیا ہوئے گا۔ تھینک یو۔ پہلے تو صحافت میں کوئی جرم نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ جن بھائیوں کو اغوا کیا گیا ہے ان کا اس سارے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، شاید انہوں نے وہ اسٹوری بھی نہیں پڑھی جن کو اغوا کیا گیا ہے۔ وہ دونوں لوگ انجینئرز ہیں اور ان کا صحافت سے یا اس ساری اسٹوری سے کوئی تعلق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور ان لوگوں کو آدھی رات کے وقت جو ڈاکوؤں کی طرح گھر پہ حملہ کر کے مسلح افراد اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اب ہر جو ادارہ جس سے ہم کوئی قانونی مدد چاہتے تھے، وہ ہر ادارہ ہمیں مدد دینے میں ناکام رہا ہے۔ نہ پولیس کو ابھی تک FIR کی ہے، اور نہ ہی عدالت نے ہمیں کوئی بھی ہماری مدد کی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں کو فوراً سے پہلے بازیاب کرایا جائے، اور دوبارہ یہ جو بیچارے معصوم لوگوں کو اس طرح سے غائب کرنا بہت بڑا جرم اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ خالدہ باجی خالدہ وائس پریزیڈنٹ بین پنجاب حقوق میسر نہیں ہے۔ اس طرح جیل میں ان سے بنیادی انسانی حقوق چھین لیے جا رہے ہیں۔ پہلی ریکویسٹ کورٹ سے ہم نے یہی کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمیں کیوں رکھا گیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تمام بلوچ عوام کے سیاسی اور انسانی حقوق کے نمائندہ BBC ٹائمز میگزین اور نوبل امن کمیٹی جیسے عالمی اداروں کی جانب سے نامزدہ کردہ ہماری بہن ڈاکٹر مارنگ اس وقت غیر قانونی غیر آئینی بنیادوں پر جیل میں بند رکھا گیا ہے۔ انہیں جیل میں رکھنے کا مقصد بلوچستان میں بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کی کوشش ہے، جو کئی دہائیوں سے جاری ہے۔ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کوئی مجرم نہیں، بلکہ وہ انسانی حقوق کے سرکردہ رہنما ہیں، جن کی سیاسی اور انسانی حقوق کی جدوجہد کو عالمی دنیا نے بھی قبول کیا ہے، اور وہ بلوچستان کی عالمی سطح پر نمائندگی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ریاست نے جھوٹے اور سیاسی دباؤ پر مبنی کیسز میں جیل میں ڈال دیا ہے۔
جن کا ہمیں بخوبی احساس ہے، کیونکہ ہم بچپن سے ریاست کی جانب سے ایسے جھوٹے کیسز اور غیر انسانی سرگرمیوں کا شکار ہے۔ ڈاکٹر مارنگ سے پہلے ہمارے والد شہید عبدالغفار کو بھی ریاست میں مختلف جھوٹے کیسز میں کئی سال تک جیل میں رکھا۔ غیر قانونی کیسز میں جب بھی انہیں رہائی ملی تو ریاست نے انہیں پھر سے جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بنایا۔ ریاست کی یہ غیر انسانی اور غیر قانونی سرگرمیوں کا ہمیں کئی ادوار سے تجربہ ہے۔ ڈاکٹر مارنگ خود بچپن میں انہی اذیتوں سے گزری ہے۔ ریاست نے کئی عرصے تک اس وقت ہمارے خاندان کو اذیت میں رکھا اور بالآخر ہمارے والد کی لاش پھینک دی اور ہمیں بے سہارا کر دیا۔ جب ہمارا سہارا ہم سے چھین لیا گیا تو مارنگ ہمارے خاندان کے لیے سہارے کے طور پر سامنے آئی اور ذمہ داریاں پوری کی۔ چونکہ وہ خود اپنے والد اور ہمارے درد اور تکلیف سے آشنا تھی، اس لیے ان سے گوارا نہ ہوا کہ وہ بلوچستان میں جاری انسانی حقوق، غیر انسانی تشدد، جبری گمشدگیوں جیسے سنگین انسانی جرائم پر خاموشی اختیار کرے۔ اس لیے انہوں نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے ان تمام ماؤں اور بہنوں کو آواز دی جو ریاست کی جبر کا شکار تھے۔ ہمارے ساتھ ساتھ وہ ان ماؤں کا بھی سہارا بن گئے جن کے بچے کئی سالوں سے ریاست کے قید خانوں میں جبری گمشدگیوں کے شکار تھے۔ اس لیے اب ریاست نے ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر قہر پیدا کر دی ہے۔ مارنگ کو غیر قانونی اور غیر انسانی بنیادوں پر اٹھانا اور جیل میں بند رکھنا بلوچستان میں جاری انسانی حقوق کی بدترین مثال اور آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ معزز صحافی حضرات، مارنگ جیسے انسانی حقوق کے کارکن پیشوارانہ بنیادوں پر ایک ڈاکٹر اور قومی بنیادوں پر ایک مسیحا کے طور پر جانے اور سمجھنے والے شخص کو جس طرح روڈوں پر گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا اور اب جس طرح جیل میں ان سے بنیادی انسانی حقوق چھین لیے جا رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ عدالتوں کی جانب سے واضح احکامات کے باوجود ایجنسیوں کے اہلکاروں کے احکامات پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو بنیادی حقوق میسر نہیں ہے، انہیں لواحقین سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں سے ہم مسلسل جیل کے چکر کاٹ رہے ہیں اور مجھے صرف ایک مرتبہ احتجاج کرنے کی دھمکی کے بعد ہی چند سیکنڈ کے لیے چھوڑا گیا ہے، جبکہ باقی فیملی ممبران کو اس حق سے بھی محروم رکھا گیا ہے جبکہ جیل میں ان کے ساتھ بدترین اور غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے جو انتہائی تشویشناک ہے۔ پولیس کی جانب سے ہمیں صاف کھانا دینے کی سہولت سے محروم رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے مارنگ کی طبیعت جیل میں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، جبکہ ایجنسیوں کے اہلکاروں کے احکامات پر سیل کے چاروں اطراف حتیٰ کہ واش روم کے سامنے بھی کیمرے نصب کیے گئے ہیں جو بنیادی پرائیویسی کے خلاف ورزی ہے اور تمام غیر انسانی غلط اور بدترین ٹارچر کا بنیادی مقصد مارنگ بلوچ کو ان کے بنیادی اور انسانی حقوق کے جدوجہد سے محروم رکھنا ہے۔ ہم اس ریاست کے جبر کا پہلے بھی کئی مرتبہ شکار ہوئے ہیں۔ ہمارے والد شہید عبدالغفار لانگو کو بھی ریاست نے بدترین تشدد کر کے ان سے سیاسی جدوجہد کا حق چھین نہیں سکا، جس کے بعد انہیں تشدد زدہ لاش کی صورت میں ہمیں واپس کر دی اور اب ریاست یہی بدترین جبر و وحشت کا رویہ اور اذیت ہمیں مارنگ کی جیل میں رکھنے کی صورت میں دے رہی ہے۔ لیکن ہم ان مظالم پر کسی بھی طرح خاموش نہیں رہیں گے اور ریاست پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مارنگ بلوچ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف ہم شدید احتجاج اور جدوجہد کریں گے۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ مارنگ کوئی مجرم نہیں بلکہ انہیں سیاسی مقاصد دباؤ کی بنیاد پر جیل میں قید رکھا گیا ہے۔ اس لیے ریاست ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سیاسی قیدی جیسے حقوق دے اور ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور نہ کرے۔ مارنگ بلوچ کے سیل کو ایجنسیوں کے اہلکاروں کے حوالے کرنے کے بجائے اور ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھنے کے بجائے انہیں اپنے آئین میں موجود حق و حقوق دیے جائے۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کے توسط سے دنیا بھر کے صحافی حضرات، انسانی حقوق کے کارکن، سیاستدان اور تمام متعلقہ افراد کو پیغام دیتے ہیں کہ وہ مارنگ بلوچ کے ساتھ جیل میں ہونے والے اس غیر قانونی اور غیر انسانی رویے کے خلاف سخت آواز اٹھائے۔ عدہ جیل کی کمانڈ اس وقت پولیس کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ سیکیورٹی ایجنسیوں کے اہلکاروں کے ہاتھوں میں دی گئی ہے جو اپنی طرف سے مارنگ بلوچ کو شدید اذیت سے دوچار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ذہنی اور فکری بنیاد پر اسے کمزور بنایا جا سکے، جو کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں خدشہ ہے کہ ریاستی اداروں کے اہلکار مارنگ بلوچ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچائے۔ ریاست کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی اور پرامن لوگ ہیں اور بنیادی انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ طاقت اور تشدد آج سے 2 دہائی پہلے نہ توڑ پائی ہے اور نہ اب توڑ پائے گی۔ اس لیے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے، بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرتے ہوئے مارنگ بلوچ کو رہا کرے۔ دوبارہ JIT کے لیے بلا لیا ہے، مجھے تو ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں۔ ہاں، ایک میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے JIT سے کہ دیکھیں جی بہت آسانی ہو جائے گی، آپ ہمیں 3-4 وہ نام دے دیں
جس پہ آپ کو اعتراض ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ نام نہیں آنے چاہیے. ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ جب ہم جیل جاتے ہیں, جب ہم جیل جائیں گے تو کون سے خاص نام ہیں اگر ہم نے لے لیے یا جن کے بارے میں بات کر لی, تو اس کے بعد آپ کو بچوں کو بھی اٹھا رہے ہیں, جوان بچوں کو اٹھا لیتے ہیں گھروں سے, ان کو بھی شاید یہ نہ پتہ, ہمیں نہیں پتہ کہ وہ بچے کیوں اٹھائے جا رہے ہیں گھروں سے, کیونکہ آپ کو وہ کون سا نام ہے, میجک نام, مریم نواز کا نام ہے, نواز شریف کا نام ہے, یہ ان کے نام ہیں. کیا صرف عمران خان رہ گئے جس کو سارا دن گالیاں دو ٹی وی کے اوپر؟ جب عمران خان کی حکومت تھی سارا دن بیٹھ کے گالیاں دیتے تھے, تو ان کو تو کوئی ویزا آرڈیننس نہیں لگا. لیکن اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں نام بتا دیں کہ آپ کو کن چیز ناموں پہ اعتراض ہے, ہم ان بچوں کو بتا دیں جن کو اٹھایا جا رہا ہے, یہ ظلم کیا جا رہا ہے بچوں کے اوپر, اور آپ مجھے بتا دیں میری انکوائری کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے دوسری دفعہ بلا لیے, کئی گھنٹے بٹھا رہے ہیں, 5.5 گھنٹے سے 4 گھنٹے بتایا, 4 گھنٹے بتا دیا. یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی کو کہ آپ ہمیں نام دے دیں, ہم سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ نام دیے تو آپ آئندہ جیل جائیں. بھی ہماری لیڈرشپ ہے میرے سمیت, خان صاحب کا ورکر ان کی شکلوں کو دیکھنے کے لیے نہیں چاہتا, ان کی شکلوں سے نفرت کرتے, بشمول میں اپنے آپ کو گن رہا ہوں. ایک آخری تو گزارش اب بات یہ ہے کہ جب ہماری شکلوں سے نفرت ہے اور ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان, تو پھر ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نے عمران خان کو نکالنے کے لیے اپنی ساری انرجی جو ہے اس کے اوپر